یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کچھ گواہیاں ہیں، ان کو سمجھو. یہ گواہیاں جنت کا راستہ ہیں. پہلی گواہی من شہد ان لا الہ الا اللہ، جو شخص یہ گواہی دے کہ کوئی معبود حق نہیں ہے صرف اللہ، سچا معبود حق صرف اللہ ہے، اس کے سوا جتنے معبود ہیں سب باطل جھوٹے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں حجر کو، شجر کو، شمس کو، قمر کو، اور پھر مختلف درگاہوں کو، کراچی کی درگاہ، اجمیر کی درگاہ، لاہور کی درگاہ، پاک پتن کی درگاہ، گولڈا کی درگاہ، اور پتہ نہیں کون کون سی، کوئی زندہ کوئی مردہ. فرمایا کہ گواہی دے کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے، سب جھوٹے ہیں، معبود حق صرف ایک اللہ ہے. آئیے غور کرو شاہدہ کا معنی کیا؟ گواہی دے. گواہی جانتے ہیں کیا ہوتی؟ گواہی دینا ضروری. گواہی کیا ہے؟ گواہی نمبر 1 علم کا نام ہے. علم کے بغیر گواہی نہیں ہوتی. دیکھو دنیا میں کوئی کیس ہو، عدالت میں آپ گواہ کے طور پر پیش ہو، تو اس کیس کا علم آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وکیل یا جج آپ پر جرح کرے گا کہ آپ گواہ بن کر آئے ہیں، اس گواہی کے متعلق بتاؤ ہمیں. مقدمات پوچھیں گے، مؤخرات پوچھیں گے، بہت سی باتیں معلوم کریں گے. حالانکہ وہ دنیا کی کوئی 2 ٹکے کے کسی امر کی گواہی ہوگی. تو گواہی اور شہادت علم کے بغیر نہیں چلتی. اور یہ گواہی جو ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ اعظم الشہادہ ہے. اعظم الشہادہ، کائنات کی سب سے بڑی گواہی، جس کے عوض جنت کا سودا ہے. یہ گواہی علم کے بغیر چل جائے گی؟ یعنی یہ گواہی بس رٹتے رہے طوطے کی طرح، بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بس معنی معلوم نہ ہو، اس گواہی میں کیا ہے اس کا علم نہ ہو، تو کیسے معتبر ہوگا؟ من شاہدہ، جو شخص گواہی دے، اور گواہی علم کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں. اس لیے توحید میں علم شرط ہے، جہل نہیں. بندہ جانے معلوم کرے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو علم ہو. اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کو موت کے وقت یہ معلوم ہو، کیا معلوم ہو؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہو، اس کلمے کا معنی جانتا ہو، وہ جنت میں جائے گا. تو یہ گواہی علم کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں. ایک شخص یہ کلمہ 10,000 بار پڑھ دے، معنی معلوم نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کب ہوگا؟ ایک بار پڑھو، لیکن معنی کے علم کے ساتھ، جو عقیدہ ہے اس میں اس کے فہم کے ساتھ، تو اس کا فائدہ ہوگا، اللہ پاک قبول کرے گا. اور یہ گواہی، یا گواہی ذکر ہوئی، گواہی دے. اچھا، گواہی میں ایک اور چیز، ایک شخص گواہی زبان سے دے دے اور دل اس کے خلاف ہو، وہ گواہی معتبر ہوگی؟ نہیں. گواہی میں زبان اور دل اور اعضاء کا عمل، ان سب کا یکساں ہونا ضروری. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مانا سچ ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، رسول ہیں. پھر جھوٹا کیوں کہا گیا؟ جھوٹا باعتبار گواہی کے، کہ گواہی میں زبان، دل اور عمل یکساں ہوتے ہیں. یہ زبان سے بات کر رہے ہیں، ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے، اور نہ اسلام کے مطابق عمل ہے، نہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. جھوٹے ہیں. تو تکذیب اس خبر کی نہیں، تکذیب ان کی گواہی کی. تو گواہی میں ضروری ہے کہ جو چیز زبان پر ہو وہ دل میں ہو، اور انسان کا عمل بھی اس کی ترجمانی کرے. اب لا الہ الا اللہ کی گواہی کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو اور دل میں سچی تصدیق ہو، اور پوری زندگی عمل بھی توحید کے مطابق کرے. بڑا موقت معاملہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید تاکید ذکر کی
وحدہ لا شریک لہ، یہ وحدہ تاکید ہے اس بات کی، الا اللہ کی، اور لا شریک لہ یہ تاکید ہے نفی کی، لا الہ کی، دوبارہ کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ گواہی کتنی مؤکد اور معتبر ہے، دوبارہ یہ بات کہی، اسی بات کو دہرایا۔ اس جملے کی حیثیت تاکید کی ہے، اور ما قبل جملہ مؤکد ہے۔ وحدہ اس بات ہے، یہ اس بات کی تاکید الا اللہ کی، اور لا شریک لہ نفی ہے، یہ نفی کی تاکید ہے، یعنی لا الہ کی۔ تو لا الہ الا اللہ نفی و اثبات، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، سچا معبود، معبود حق، اور باقی سب